السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کو کس وقت استعمال کرنا چاہیے۔ دن کے کون سے اوقات ہیں جن کے اندر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن کو استعمال کریں تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز میں شکیل بدایونی کے ایک شعر سے کرتا ہوں کہ کس سے جا کر مانگیے درد محبت کی دعا، چارہ گر اب خود ہی بے چارے نظر آنے لگے۔ ناظرین، آج کل نیٹ کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل ڈاکٹر نہیں ہیں اور مریضوں کو مشورے دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور وہ نسخے جو ہیں وہ ہربل میڈیسن کے بتا رہے ہیں، طب یونانی کے بتا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایلوپیتھ ڈاکٹر ہے اس کو اپنے دائرہ کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو اپنی لیمیٹیشن کے اندر کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو حکیم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے کام کریں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کام کرے گا کہ اس نے کورس تو کچھ کیا ہوا ہے اور کام وہ کسی اور فیلڈ میں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو طریقہ کار یا جو پیتھی اس نے اختیار کی ہوئی ہے، جس میں اس نے کورس کیا ہوا ہے جس کا، وہ اس کو اسی پہ اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، ٹھیک ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے جو آپ کا لٹریچر ہے آپ اس کو پڑھیں اور لوگوں کو سروس دیں، آپ ادھر ادھر اگر آپ جائیں گے تو وہ کام خراب ہو جائے گا۔ ناظرین، غور کیجئے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ایک بس کا ٹکٹ خرید لیا ہوا ہے، آپ اس بس میں بیٹھ گئے ہیں جا کے۔ اب ڈرائیور آتا ہے، وہ کسی دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے ٹیلی فون کے اوپر کہ یار میری طبیعت بہت خراب ہے، میں بہت کنفیوز ہوں اور مجھے چکر آ رہے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ میں نے آج بس کو فلان جگہ پہ لے کے جانا ہے۔ یہ ساری گفتگو جو اس بس کے مسافر ہوتے ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں، وہ ڈرائیور کی جو فزیکل کنڈیشن ہے اس کو جان چکے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود وہ سفر کرتے ہیں تو سوچئے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہے، وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا کچھ جانتے ہوئے، ایک بات کا ادراک ہونے کے باوجود بھی اگر وہ سفر جاری رکھتے ہیں تو وہ بہت بڑا رسک لیتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی ہومیوپیتھ ہے اور وہ پریکٹس ایلوپیتھی کی کر رہا ہے یا طب یونانی کی کر رہا ہے تو وہ اپنے فیلڈ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو پہ غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ جس بندے سے آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ ایک جینوئن ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوا کو کس طرح یوز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر ہومیوپیتھک دوا گولیوں کی شکل میں ہے یا پاؤڈر فارم میں ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ زبان پہ ڈال کے، زبان پہ رکھ کے اس کو چبا سکتے ہیں اور اس کو نکل سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 2 ٹیبلٹس لیں یا پاؤڈر کی پڑیا لیں، اس کو 1 چمچ پانی کے اندر ڈالیں اور اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے والی کہ ہومیوپیتھک دوا کو آپ نہار منہ کھائیں گے تو وہ زیادہ بہتر کام کرے گی۔ یعنی کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ سے لے کے 1.5 گھنٹہ پہلے میڈیسن کھا لیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوا کھانے کے بعد آپ آدھے گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹہ تک کوئی چیز نہ کھائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے اس کو سونے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ صبح نہار منہ کھائیں۔ اگر آپ میڈیسن کو رات کے وقت کھانا چاہتے ہیں یا رات والی ڈوز لینا چاہتے ہیں تو وہ سونے سے کم از کم 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے کھائیں۔ ہومیوپیتھی میڈیسن کو کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اسی طرح
جب آپ ہومیوپیتھک میڈیسن کھا چکتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں خوراک، تو اس کے فوراً بعد دماغی محنت والا کام نہیں کرنا چاہیے، مینٹل ایگزرشن نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. اس میں آتا ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی باڈی کو ریلیکس کریں، ٹھیک ہے. ہومیوپیتھی میڈیسن کھانے کے بعد آپ کو موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہومیوپیتھی میڈیسن استعمال کرنے کے بعد آپ کو ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، اور کسی ایسی گفتگو میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کسی